مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی کفنانے والا، نہ کوئی دفنانے والا۔ آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، خوبصورت بھی، یہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں۔ پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا۔ پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے، آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں، تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے۔ تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں۔ اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم اگ گئے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا اللہ اسرافیل اور میں۔ کہا اسرافیل مر جائے، اسرافیل سور کیوں کرو گے؟ تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے، اور اسرافیل مرے گا۔ اب اوپر اللہ، نیچے اسرائیل، انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی، آدھیاں ٹنگاں کم بھی جاندیاں، در 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 در۔ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی۔ تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، ہائے 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 ہائے، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ متکبر، تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا۔ آدمی زنا، شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کی صفت ہے۔ ہو پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو جبریل انسانی شکل میں آئے اور آپ کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئے، اور آ کر آپ سے پوچھا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، وہ آ کے مجلس میں بیٹھا تو شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد۔ ایک نوجوان آیا، سفید کپڑے، اس سے اندازہ ہوا کہ مسافر نہیں ہے۔ روز زمانے کا سفر تو کپڑے سارے ہی خراب کر دیتا تھا، اور اگر وہ مسافر نہیں تو لا يعرفه منا احد،
ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں، اور آ کر وہ آپ کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھو اور اپنے ہاتھ یہاں رکھ لیے، اور اگر آپ سے کہتا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کہ اسلام یہ ہے کہ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اور 5 وقت نماز پڑھنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا جو مالدار لوگ ہیں، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور جس کے پاس ہمت ہو پیسہ ہو تو وہ اس پر حج بھی فرض ہے۔ یہ 5 باتیں آپ نے بتائیں تو وہ کہنے لگا صدقت، سچ کہا آپ نے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی، یسأل یصدقہ، کہ سائل بن کے سوال بھی کرتا ہے اور پھر آگے یہ بھی کہتا آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر انہوں نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں فیصلہ ہوگا اچھے اور برے۔ کہنا صدقت، آپ سچ کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ حدیث تو آگے بھی چلتی ہے، تو خیر وہ بھی بتا دیتا ہوں، بڑی اہم ہے۔ متى تقوم الساعة، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا من مسئول عنها بعلم من السائل، میرے دوست یہ دنیا میں کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو کہنے لگا اخبرنی عن اماراتها، عن اماراتها، مجھے اس کی نشانیاں بتائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان ترى الحفاة الرعاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وان تلد الامة ربتها۔ تو آپ نے 2 نشانیاں بتائیں۔ فرمایا جب تو دیکھے عرب کے بدو ننگے پیر چلنے والے اور بکریاں چلانے والے بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک بن جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں، میری بلڈنگ کی منزلیں زیادہ ہیں، اس کی کم ہیں، اس کی کم ہیں، میری زیادہ ہیں، ایک یہ بتائی۔ اور دوسری یہ بتائی جب تو یہ دیکھ لی کہ بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، خاص طور پر بیٹی کا ذکر کیا کہ بیٹے عام طور پر زیادہ سرکش ہوتے ہیں اور بیٹیاں اکثر دھیمے مزاج پر ہوتی ہیں، ماؤں کا ساتھ دیتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں۔ جب بھی میں حدیث بیان کرتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا۔ ایک بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھونک نہیں، بھونکو مت، بھونک نہیں، وہ ہماری زبان میں تھی بھونک نہیں، اور اس کی ماں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، صرف اس کے خاموش آنسو ایسے بالکل لڑیوں کی طرح بہ رہے تھے ایسے۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کی بیٹیاں بھی عزت نہیں کریں گی اور ان کو ذلیل کریں گی تو بس پھر سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور چلے گئے۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا بعد میں کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا جی نہیں۔ کہا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، سوال کی شکل میں۔ تو یہاں اسلام کا جواب آتا ہے 5 ارکان، اور ایمان کا جواب آتا ہے 5 عقیدے، اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور موت کے بعد کی زندگی پر۔ یہ 5 ہی اور 5 ہو، یہ ایمان، 5 عقیدے، اور اسلام 5 اعمال۔
لیکن آخری حج میں جب اسلام مکمل ہو چکا ہے، پورا دین نازل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ عرفات میں یہ آیت نازل ہو چکی ہے اور دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ صرف اسی امت کو یہ خوشخبری ملی اور کسی کو نہیں ملی۔ تو وہاں عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو حج میں ہی شریک ہوئے۔ پہلے مکہ میں آئے تھے تو آپ نے کہا ہم بہت کمزور ہیں، ابھی چلے جاؤ، جب اللہ ہمیں طاقت دے گا پھر آ جانا۔ تو یہ کلمہ پڑھ کے چلے گئے اور پھر یہ آئے جب آپ حج میں تھے تو انہوں نے حجۃ الوداع میں سوال کیا۔ کس جگہ پر یہ ہو سکتا ہے کہیں لکھا ہو، مجھے یاد نہیں، کہ یا رسول اللہ مل اسلام۔ اب جبریل مل اسلام اور یہ بھی کہہ رہے ہیں مل اسلام۔ جبریل کے جواب میں 5 اعمال، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مل اسلام، یا رسول اسلام، کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ جبریل، حدیث جبریل میں پہلی بنیاد کو بتایا ہے کہ یہ 5 اعمال بنیاد اسلام ہیں، یہ نہ ہو تو اسلامی نہیں ہے۔ اب یہاں اس کی آخری چھت کو بتایا جا رہا ہے کہ چھت جو مکمل ہوتی ہے تو گھر کہلاتا ہے، چھت نہ ڈالی گئی ہو تو گھر نہیں ہوتا، رہنے کے قابل نہیں ہوتا، نہ خود رہ سکتا ہے مالک، نہ کسی کو بلا سکتا۔ جب وہ چھت ڈال لیتا ہے تو خود بھی رہتا ہے، مہمانوں کو بھی بلاتا ہے۔ تو اب یہ جو حدیث پاک ہے نا، یہ اسلام کی آخری چوٹی کو بتا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے من اسلام، ایک اس قسم کا سوال ہے، جواب 2 ہیں۔ آپ نے کہا اطعام الطعام ولین الکلام، اسلام ہے کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، سخی سے اللہ کو پیار ہے، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اور بخیل سے اللہ تعالیٰ کو پیار نہیں ہے، چاہے وہ تہجد گزاری کیوں نہ ہو۔ جو پیسے کا پجاری ہے، یحسب مالہ اخلد ان مالہ اخلد جمع مالا وعددا، تو یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے جو پیسے جوڑ کے نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، بس مال بڑھا رہا ہے، کاروبار بڑھائے جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ سے اس کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو اطعام الطعام، کھانا کھلانا، ولین الکلام، اور نرم بول بولنا، نرمی والا بول بولنا، نرمی والا بول بولنا، نرمی والی گفتگو کرنا، یہ اسلام کی انتہا ہے۔ تو کھانا تو بہت لوگ کھلاتے ہیں، لیکن زبان کا بول نرم ہو، میٹھا ہو، یہ امت سے نکل گیا ہے، کم از کم بر صغیر سے تو نکل گیا ہے۔ باقی دنیا بھی پھرا ہوں، دستوں گریباں ہیں اور پیچھے زبان کا بول ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں اور خاندان بکھر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کہیں کہیں جائیداد کے جھگڑے بھی ہیں، لیکن زیادہ جس چیز نے آگ لگائی ہے وہ ہے یہ زبان کا بول۔ میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے کیا، یہ دیکھیں میری 2 انگلیاں، اور ان زبان کو اس طرح کر کے پکڑا، ایسے نہیں پکڑا، ایسے پکڑا، ایسے کہ غلط بول پر اس کو کاٹ لو، نفرت والے بول پر اسے کاٹ لو، دل دکھانے والی بات پر اسے کاٹ لو، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ خاموشی بہت بڑا عمل ہے۔ ہم بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، بڑوں کو چپ رہنا سیکھنا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ ہی کرے گا میری آواز کتنے لوگ سن لیں گے، 1 لاکھ 2 لاکھ، تو 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ عجب
کبھی کبھی تو مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہدایت کو پھیلتا دیکھنا نصیب میں ہے یا نہیں ہے. پوری شیطانی طاقتیں متحرک ہیں. تو پھر وہ پوچھتا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اب جبریل نے بھی پوچھا تھا مل ایمان، تو اپنے 5 عقیدے بتائے، اللہ پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، آخرت پر. اب یہاں آپ نے عقائد نہیں بتائے، وہ ابتدائی بات تھی، یہ انتہائی بات ہے. میں کہا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا. یہ دونوں چیزیں بھی ختم ہو چکی ہیں. صبر ایمان کا لازمی جزو ہے، اور ہر ایمانی صفت کا لازمی جزو ہے. جو میں نے قرآن سے دیکھا تو کوئی ایمانی صفت ایسی نہیں جس کے ساتھ اللہ نے صبر کو ذکر نہ کیا ہو. صبر ہمارے ایمان میں ایسے ہے جیسے ہمارے جسم میں خون ہے. خون نکال دو آدمی مر جاتا ہے، یا پانی ہے، پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا ہے. جو زیادہ ڈائریا بڑھ جائے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے. تو جس ایمانی صفت سے صبر نکل جاتا ہے وہ صفت ڈیڈ ہو جاتی. تو بھائی اس صبر کا قیامت کا دن اعلان ہوگا فَلْيَكُنْ مَحْلُ الصَّبْرِ، صبر کرنے والے کھڑے ہو جاؤ. تو ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، انہیں کہا جائے گا جاؤ جنت میں. ابھی حساب شروع نہیں ہوا ہوگا کہ وہ جنت کی طرف چلیں گے، تو فرشتے سامنے آ جائیں گے. وہ بھی اللہ کی منشا کہ ان کا مقام کو دکھانا چاہتے ہیں. اور ہمیں کدھر جا رہے ہو؟ کم جنت میں. کبھی حساب تو شروع ہوا نہیں. وہ کہیں گے ہمارا حساب ہے ہی نہیں. فرشتے پوچھیں گے تو تم کون لوگ ہو؟ کہیں گے ہم صبر والے. اس میں مرد اور سارے شامل ہوں. جس سے بھی صبر کے ساتھ اپنا وقت گزارا، اپنے ہونٹوں کو سی لیا، پی جائے ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناز سے لو، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. تو وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں. وہ کہیں گے تمہارا کیا صبر تھا؟ تو کہنے لگے ہم اللہ کے فرمان پر جمے اور صبر کے ساتھ جمے، اپنے نفس کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مطلب کہ نافرمانی سے بچے اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہے، اپنے نفس کو بے لگام نہیں ہونے دیا. وَصَبَّرْنَا عَلَى الْبَلَاءِ، اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی تو ہم نے اس پہ شکر ہی کیا، صبر ہی کیا. وہ کہیں گے انطلقوا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، آپ چلیے تشریف لے چلیے، VIP لوگ ہیں، آپ کا کوئی حساب نہیں ہے. تو اب وہ پوچھ رہا ہے اسی سوال کو مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرما رہے ہیں صبر کرنا اور معاف کرنا. معاف کرنا بھی ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں، ہمارے ماحول میں کوئی نہیں. دشمنیاں چلی آ رہی ہیں، خاندان مٹ گئے، دونوں طرف فریقین قتل ہو، نسلیں مٹ گئیں، لیکن جھکنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا. میرے نبی نے مکہ میں فاتحانہ داخلہ کیا، 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. آج موقع تھا کہ سب کے لیے پھانسیاں تیار ہوتی، ایک ایک کر کے سب کو پھانسیوں پہ لٹکایا جاتا، اور آپ نے بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے یوں کھڑے ہو کر فرما انا صالح بکم، آج تم میرے تابع ہو، میں تمہارے ساتھ کیا. اسلام کی صفات، کھانا کھلانا، میٹھا بولنا، اس کو بھی ترس گئے ہیں. اور ایمان کی صفات، صبر کرنا اور معاف کرنا، اس کو بھی ہم ترس کے رہ گئے. اس کے بعد انہوں نے پوچھا ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ای الایمان افضل، اس کا بھی آپ نے جواب دیا. کہ انہوں نے پہلے پوچھا اسلام کیا ہے، پھر پوچھا ایمان کیا ہے، پھر پوچھا سب سے بہترین اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو کسی مسلمان کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، یہ سب سے بڑے ایمان والا ہے، سب سے بڑے اسلام والا ہے. پھر اس نے پوچھا سب سے بڑا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اچھے اخلاق، حسن اخلاق. ان دو پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. آج میں نے پہلی 2 صفتیں اسلام، ایمان
اب آگے آئے گا اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے اور ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ، انسانوں کی سرداری میرے نبی کے قدموں کے نیچے، نبیوں کی سرداری میرے نبی کے ہاتھ میں، شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں، پل صراط پر کھڑے ہو کے گزروانا میرے نبی سلم سلم کی پکار فرما رہے ہیں، جنت کا دروازے کا کھلنا میرے نبی کے طفیل، جنت کے دروازے پر پہنچنا میرے نبی کے طفیل۔ سورے میرے نبی نے فرمایا سنو، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے، اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی، میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا، تم نا امید ہوگے میں بشارتیں میں خوشخبریاں دوں گا، تم مایوس ہوگے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا، تم ڈرے ہوگے میں تمہیں حوصلے دوں گا، تم پریشان ہوگے میں تمہیں اطمینان دلاؤں گا، اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے، سارے نبیوں پر جنت حرام تھا جب تک تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ دو جہان کی سرداری، فلا وربک، بتا دیں ان کو محمدی بن، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے محمدی بن کے دکھاؤ، اللہ کو محمدی بن کے دکھاؤ۔ پتہ نہیں یہاں نقل لگتی ہے نہیں لگتی، ہمارے پاکستان میں تو نقل مار کے کیسے پاس ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تم بھی وہاں سے آئے ہو لوگ، اور نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو تو ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر کے، خالی نقل، صرف نقل، اللہ کہ چلو میرے حبیب کی نقل ہے، چل بھائی چل چل چل۔ میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، تو ایک آدمی بچے کو لے کر آئے، کہ میرا بچہ بہت میرے دعا کر رہا ہے، میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہ دل میں سوراخ ہے، میں نے کہا اس کا تو علاج ہوتا ہے، وہ رونے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، اس کو 3 لاکھ لگتے ہیں، میں کہاں سے خرچ کروں؟ میں نے بچے کو ایسے دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کا ہم شکل، کوئی 10-12 سال پرانا، اب یقین مانے واللہ میں نہیں جانتا کون ہے کہاں سے ہے، لیکن اس بچے نے میرے دل کو پکڑ لیا کہ وہ مجھے میرا بیٹا نظر آنے لگا۔ تو میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اس کو وہیں فون ملایا کہ ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا آپریشن کرو، انہوں نے کہا بھیج دو۔ اس کو کوئٹے سے روانہ کیا، لاہور اس کا آپریشن کروایا، ایک پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا، اور اس کو واپس بھی روانہ کیا۔ اب وہ جھولیاں اٹھا اس کا باپ مجھے دعائیں دیتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے کہاں تھے، صرف اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا نظر آیا، میری محبت جاگ گئی۔ جب اللہ تمہیں اپنے حبیب کا عکس دیکھے گا تو اس کی محبت نہیں جاگی، وہ نہیں کہے گا میرا حبیب کہ غلام بن کر آ رہا ہے، میرے حبیب کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اور اللہ تو ویسی کریم ہے، اتنا اوکھا حساب اس نے رکھا ہی نہیں۔ ایک بدو آیا کہنے لگا یا رسول اللہ من یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ، کہنے لگا مزے ہو گئے نجونا ورب الکعبہ، مزے ہو گئے۔ آپ نے کہا کیسے مزے ہو گئے؟ کائن الکریم اذا قدر عفا، مہربان سخی کریم رب جب پکڑے گا تو آپ پہ معاف کر دے گا، جا تینوں کی چھتر مارنے چل جا۔ اوپر اللہ مہربان، نیچے میرا نبی مہربان۔ میرے اللہ کا نام رؤوف الرحیم، میرے نبی کا نام رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ ہم تو 2 مہربانوں کے درمیان ہیں۔ پر میرے بھائیوں کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے، حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے، شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے۔ تم شراب بھی بیچو اور کو اللہ پہ معاف کرے گا، زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، جھوٹ اللہ پہ معاف کرے گا، تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے، سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے۔ اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پہ بیٹھنا ہے، حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے، کون سی عقل مندی ہے؟
ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے، ایک پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا ہے، ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا، ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا۔ ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا، ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اولڈ ہوم میں پہنچا دیتا ہے، ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کر دے، سارے ہی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا مزے کی بات، کیا مزے کی بات۔ اور اتنی جلدی صلح کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ باپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے کہا جی بارش کی دعا کرے۔ انہوں نے لوگوں کو لے کر 2 نفل پڑھے اور دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے، جب تک وہ کھڑا ہے نا اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو سکتی، وہ نکل جائے گا پھر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ، ساری قوم کو برباد نہ کرو۔ اس نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا، تو کوئی اور بھی ہوئے میرے ورگا پر لگتا ہی کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفس، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں، لو مکثت، اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ تو اب وہ کہنے لگا یا اللہ اب ذرا غور کریں، اب یہ جو اللہ کو پکار رہا ہے نا، اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، پھر بھی میرے اللہ نے کیا قدر کی۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ 2 نمبری کے لیے اکرام کر رہا ہے تو آپ اس کا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ تو وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا، عزت بچانے کے لیے کر رہا۔ کہنے لگا، اور بات بھی اس نے یہی کی، یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ لے۔ ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو ہوئے میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل ہو، اس کے طفیل۔ یا اللہ یا اللہ، اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوستی ہوتی؟ صلح کے ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، ماں کا۔ اور 40 برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ کہ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، کم میں مک گیا۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ موسیٰ، لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ، میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں؟ جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتہ نہیں بتایا، آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں، دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے، ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے، دونوں ہستیاں عظیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں۔ سر میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ، آپ ان کے گھر میں آئے، آپ نے کہا حضرت ام عائشہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں۔ تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها، یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، چھپے گناہ، ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ سارے معاف کر۔ تو حضرت عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی، لگی خوش۔ آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ کہ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی، میں خوش نہیں ہوں گی؟ آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کی، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود ہے۔
چلنے والے بنو، ڈھونڈنے والے بنو، تلاش کرنے والے بنو، انہی کے طفیل آگے راستہ ملے گا۔ جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اولین آخرین، مرد عورت، دروازے بند۔ جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرمان، تو ایک دم گیٹ کھلیں گے، اندر چلے جائیں، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها۔ اور جب جنت کے دروازے پر جائیں گے، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، وہ کیا ہوگا؟ جب جنت کے دروازوں پر جائیں گے، دروازے بند، سورے بند، تالے لگے ہو، ارے یہ کیا کریں، یہ کیا ہوا، اندر کیسے جائیں؟ دو چشمے چل رہے ہوں گے بڑے، ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا غصہ، نفرت، حسد ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم۔ اس پانی کے چند قطروں کے بعد نہ کبھی پیشاب پخانہ بنے گا، نہ اندر میں حسد، نفرت، غصہ۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے تر و تازہ کہ ہمیشہ کے لیے چہرے پر نہ بڑھاپے کے آثار، نہ بیماری کے آثار۔ ہر آدمی اپنی ایک قد میں 130 فٹ، جنت کے دروازے پر اماں اور ابا کا قد ہوگا 130 فٹ، چونکہ جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، جنت کے خادم بھی 130 فٹ ہیں۔ میں مذاقن کا کرتا ہوں، 5 فٹ کا جنتی جنت میں چلا جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے گی۔